معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ حصہ ہفتم، باب نمبر 17۔ سرفراز کے طاقتور ہاتھوں کی گرفت میں نسرین ایک نازک پرندے کی طرح ٹھٹر کر رہ گئی۔ سرفراز نے دوبارہ اسے جھنجھوڑا تو گردن پر اس کا سر یوں آگے پیچھے جھٹکے کھانے لگا جیسے کھلونے کا سر اپنے کلوں پر ہلتا ہے۔ جھٹکوں کے درمیان نسرین کی ہکلاتی ہوئی زبان سے الفاظ رک رک کر نکل رہے تھے۔ سرفی، سرفی، میں مذاق نہیں کر رہی، چھوڑ دو مجھے۔ تم پاگل ہو گئے ہو۔ سرفراز کے سر پر بھوت سوار تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک تماچا نسرین کے گال پہ مارا۔ نسرین ٹھٹک کر بت کی مانند ساکت ہو گئی۔ آنسو اچھل کر اس کی آنکھوں پہ چھا گئے جیسے چپت کی ضرب نے اس کے بدن سے کشید کیے ہوں۔ دونوں سنانے کے عالم میں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دفعتاً سرفراز کا غصہ کافور ہو گیا۔ وہ ایک ہزیمت خوردہ جانور کی مانند بازو لٹکائے نسرین کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر وہ اچانک گڑ گڑانے لگا، مجھے معاف کر دو نسرین، خدا جانتا ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ خدا کے لیے۔ اس نے نسرین کو اپنے بازوؤں میں لینے کی کوشش کی۔ نسرین ایسے اچھل کر دور ہٹ گئی جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ سرفراز نے دوبارہ اسے پکڑ لیا اور اسے باہوں میں سمیٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بازو نسرین کی کمر کے گرد کسے تھے۔ نسرین اپنا بدن اس سے جدا نہ کر سکی، مگر اس نے اپنے ہاتھ سرفراز کی چھاتی پہ جما کر پورے زور سے اس کے چہرے کو پیچھے دھکیل دیا۔ اسی کشمکش میں دونوں بستر پہ جا گرے۔ سرفراز بستر سے کھسک کر گھٹنوں کے بل فرش پہ بیٹھ گیا۔ اپنے ہاتھوں میں نسرین کے ہاتھ تھامے وہ آنکھیں اٹھا کر بلبلانے لگا، میں آپے سے باہر ہو گیا تھا، میں نے تمہارا گناہ کیا ہے، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، مجھ پر رحم کرو، میری جان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ نسرین کا جسم لکڑی کی طرح اکڑا تھا۔ اس کے زرد گال پہ سرفراز کی انگلیوں کے سرخ نشان ابھر آئے تھے اور اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے۔ اس کی نظر سامنے ایک نقطے پر ٹھہری تھی۔ نسرین، کچھ منہ سے بولو، مجھ سے بات کرو، مجھے تم سے ایسی محبت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں۔ آئی لو یو، لو یو، لو یو، لو یو۔ نسرین کے ہاتھ برف کی طرح سرد تھے۔ کئی منٹ تک وہ سرفراز کی لجاجت بھری آواز سنتی رہی۔ پھر اس نے نرمی سے اپنے ہاتھ سرفراز کے ہاتھوں سے الگ کیے اور دونوں ہاتھ سرفراز کے سر پر رکھ کر اسے اپنی گود میں چھپا لیا۔ وہ اسی انداز میں بیٹھے تھے کہ جمال نے ہولے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دونوں جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نسرین نے اپنے کپڑوں پہ ہاتھ پھیر کر انہیں سیدھا کیا اور بستر سے ہٹ کر صوفے پر جا بیٹھی۔ سرفراز نے ہاتھ سے اپنے بال بٹھائے، جیب سے رومال نکال کر چہرہ خشک کیا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ I'm sorry، جمال نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، میں ریکٹ لینے آیا ہوں۔ ہم تو بیٹھے باتیں کر رہے تھے، سرفراز نے کہا، آؤ بیٹھو۔ زلفی سے ایک سیٹ کی شرط لگی ہے، جمال کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ کتنے کی؟ 100 روپے کی۔ بس؟ پیسوں کی بات نہیں، ذرا اس کی ہوا نکالنی ہے۔ جب سے اس نے مارکر کے ساتھ کھیلنا شروع کیا ہے بہت بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہا ہے۔ کچھ دیر تک وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ نسرین اپنے گال پہ ہاتھ رکھے کوہنی گھٹنے پہ ٹکائے خاموش بیٹھی رہی۔ پھر جمال اٹھ کر اپنا ٹینس کا کٹ اکٹھا کرنے لگا۔ سرفراز نے اجازت چاہی۔ یار گاڑی تو منگوا دو، سرفراز نے کہا، باہر کھڑی ہے۔ جمال نے دروازے سے سر نکال کر ڈرائیور کو ہدایت کی کہ وہ کیپٹن صاحب کو ڈراپ کر آئے۔ سرفراز ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پہ بیٹھا اور نسرین پچھلی سیٹ پہ تھی۔ سارا راستہ خاموشی میں طے ہوا۔
سرفراز کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے۔ جب نسرین کے یونیورسٹی گیٹ پر جیپ رکی تو سرفراز نے نیچے اتر کر اپنی سیٹ اٹھا دی۔ نسرین جھک کر باہر نکلی تو اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کے لبوں پہ بے معلوم سی مسکراہٹ تھی، اس کی رنگت میں سرخی کی جھلک تھی اور گال کے نشان ماند پڑ گئے تھے۔ میکانیکی طور پر اس نے ہاتھ اٹھا کر رخسار کو چھوا۔ فون کرنا، وہ سرگوشی میں بولی اور مڑ کر گیٹ کے اندر چلی گئی۔ کچھ دور جا کر جیپ ایک چوراہے پر گاڑیوں کے بے ہنگم جمگٹے میں پھنس گئی۔ بائی سائیکل سے لے کر ٹرک تک ہر نوع کی سواری ایک دوسرے کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ چوراہے میں 2-3 سپاہی اور ایک سارجنٹ بازو لہراتے سیٹیاں بجاتے ہوئے دوڑ بھاگ کر رہے تھے۔ ٹریفک کا عفریت ہر طرف پھنکار رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا یہ گانٹ کبھی نہ کھلے گی۔ سرفراز اکتایا بیٹھا ڈیش بورڈ پر بے تابی سے انگلیاں بجا رہا تھا کہ ایک سپاہی نے جیپ کے دروازے پر ہاتھ مارا۔ سرفراز نے دروازہ کھولا۔ پہچاننے میں اسے 1-2 سیکنڈ لگے، پھر وہ ہنس کر بولا، اوئے عباس۔ عباس اس کے سامنے کھڑا دانت نکال کر ہنس رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر سرفراز کی نظر اس کی رانوں کے بیچ میں گئی، جہاں اس کی خاکی پتلون کے اندر ایک بکچا سا بنا ہوا تھا۔ تو ادھر کیا کر رہا ہے عباس؟ دیکھ لو، سڑکوں کے سردار بنے ہوئے ہیں۔ آؤ کوئی چائے پانی ہو جائے۔ چھوڑ یار، بس تو ادھر سے ہمیں نکال، میں جلدی میں ہوں۔ عباس نے ایک نظر سرفراز کے باوردی ڈرائیور کو دیکھا اور اس کا سینہ فخر سے پھول کر چوڑا ہو گیا۔ اس نے زور و شور سے 3-4 بار سیٹی بجائی۔ سارجنٹ نے ادھر دیکھا تو عباس نے ہاتھ کے تیز تیز اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ کیا بات ہے؟ سارجنٹ نے قریب آ کر پوچھا۔ یہ کرنل صاحب ہیں، عباس نے سرفراز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بتایا۔ سارجنٹ نے شبے کی نظروں سے سرفراز کو دیکھا جو سادہ کپڑوں میں تھا۔ عباس نے سارجنٹ کی نظریں دیکھ کر باوردی ڈرائیور کی جانب اشارہ کیا اور فوجی جیپ پر ہاتھ مار کر بولا، کرنل صاحب میرے بھائی ہیں۔ سرفراز سارجنٹ کو دیکھ کر مسکرایا۔ سارجنٹ کے چہرے پہ ٹریفک کی بدنظمی کی ہراسانی پھیلی تھی۔ عباس اور سارجنٹ نے مل کر سیٹیاں بجانی اور بازو لمبے کر کے چاروں طرف اشارے کرنے شروع کر دیے۔ عباس ارد گرد کی گاڑیوں پر ہاتھ مار مار کر چیخ رہا تھا، کرنل صاحب کی جیپ کو نکلنے دو، رستہ چھوڑو، فوجی ڈیوٹی ہے، جلدی کا معاملہ ہے، ادھر موڑو، بس اب رک جاؤ، بس 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 باس، آس پاس، اب پورا موڑو، پورا 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 چلو نکل جاؤ۔ عباس دوسری گاڑی کو نکال کر سرفراز کے ڈرائیور سے مخاطب ہوا، آؤ ڈرائیور صاحب، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ چودھری صاحب، آپ کدھر گھس کر جا رہے ہیں؟ ساری سڑک بند کر دی ہے، کچھ خیال کرو، 1 گھنٹے سے پھنسے ہوئے ہیں۔ بھائی، نہ آگے رستہ ہے نہ پیچھے، آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ حوصلہ کر چودھری، غصے کا مقام نہیں، کرنل صاحب کو جلدی ہے تو ہم کیا آلو چھولے بیچنے آئے ہیں؟ ہم بھی ایمرجنسی میں جا رہے ہیں۔ ملٹری آفیسر سے اوپر کوئی ایمرجنسی نہیں، عباس روب سے بولا۔ چلو نکلو، چالان کروانا ہے۔ گاڑیوں پہ ہاتھ مارتا، سائیکل سواروں کو دھکیلتا، چیختا چلاتا اور سیٹیاں بجاتا ہوا عباس آگے پیچھے بھاگتا رہا۔ سرفراز ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے عباس کی کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ میں رستہ صاف ہو گیا۔ سرفراز کا ڈرائیور نکلنے لگا تو عباس بھاگ کر برابر آ گیا۔ ڈرائیور نے جیپ کی رفتار کم کر دی۔ عباس جیپ کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ پتلون کے آسن میں اس کا بکچا گتھل متھل کر رہا تھا۔ سرفراز نے دیکھا عباس خاموشی سے ہنس رہا تھا اور انگلی سے اپنے شانے کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے کندھے پر ایک سرخ فیتی لگی تھی۔ سرفراز ہنس پڑا۔ ہاں، وہ بولا، مبارک ہو، مجھے چاچے سے خبر مل گئی تھی، گھر گئے تھے، پچھلے جمعے کو گیا تھا۔ سب ٹھیک ٹھاک تھے؟ سب ٹھیک تھے۔ سنا تھا تیری تبدیلی بھی ہو گئی۔ ہاں، بارڈر پر، عباس نے کہا۔ آرڈر آ گئے؟ چلو، تیری مرضی کی جگہ مل گئی ہے، پھر چائے پانی نہ ہو جائے؟ نہیں، میں جلدی میں جا رہا ہوں، تو اپنا کام کر، پکی بات ہے؟ ہاں ہاں۔ سرفراز نے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ ڈرائیور جیپ بھگا کر لے گیا۔
عباس وہاں کھڑا ہاتھ ہلاتا رہا۔ سرفراز سیٹ پہ دراز لبوں سے ہلکی ہلکی سیٹی بجانے لگا۔ نسرین کے الوداعی انداز اور عباس کے ساتھ اچانک ملاقات سے اس کی طبیعت کچھ کھل گئی تھی۔ جمیلہ کی شادی شروع تھی۔ چاچے احمد کے گھر کے صحن کی ایک دیوار مدت ہوئی درمیان سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا گھر چک 82 کے ایک سرے پر واقع تھا اور دیوار سے ملحقہ ایک کھلا میدان تھا جس کے مالکانہ حقوق کا پچھلے 28 برس میں فیصلہ نہ ہو سکا تھا۔ اس 60-70 مرلے قطع زمین کے لیے 3 دعوے داروں، راٹھوروں، قریشیوں اور ڈوگروں کے درمیان مقدمے بازی چل رہی تھی جو اب دوسری تیسری نسل تک آ پہنچی تھی۔ چنانچہ اس میدان کی نہ حد بندی ہو سکی تھی، نہ ہی اس پہ کوئی عمارت تعمیر ہوئی تھی۔ صرف اس کے کناروں پہ غلاظت کے ڈھیر لگے تھے۔ یہ دیسی کھاد کے ذخیرے تھے جو گلے سڑے پتوں اور انسانی و حیوانی فضلات کا مرکب تھے۔ سفیدہ زمین کے برعکس ان کھادوں کی ملکیت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ روڑی کی ڈیڑھی رحمان بھٹی کی تھی اور وہ علی راٹھور کی اور تیسری فلاں کی تھی، اور مالک کے سوا اس میں کوئی دوسرا دخل اندازی نہ کرتا تھا۔ مالکان مقرر موسموں میں اپنے اپنے حصوں سے کھاد اٹھا کر فصلوں میں بکھیرتے رہتے تھے۔ گو یہ ذخیرے گندگی اور بدبو کے ڈھیر تھے، مگر ماحول کھلا ہونے کی وجہ سے گرد و پیش کے گھروں کے لیے ناقابل برداشت حد تک تکلیف کا باعث نہ بنتے تھے۔ چاچے احمد کے صحن کی مسمار شدہ دیوار کے رستے گاؤں کی کچی سڑک تک جانے میں صرف چند قدم کی سہولت ہوتی تھی۔ پھر بھی گھر کے سب لوگ عموماً اسی راستے سے آمد و رفت رکھتے تھے تاکہ انہیں گلی میں دوسری طرف جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، جس صورت میں وہ پھر گھر کا اصل دروازہ استعمال کرتے تھے۔ بارات کے بیٹھنے کے لیے چاچا احمد اسی میدان میں زمین پر دریاں بچھانے کا انتظام کر کے اپنے تئیں مطمئن ہو بیٹھا تھا۔ اعجاز نے گندگی کو دیکھ کر ناک منہ چڑھایا مگر چپ رہا۔ سرفراز کو شادی میں شریک ہونے کے لیے چھٹی نہ مل سکی تھی۔ عباس چھٹی لے کر پہنچا تو اس نے سارے کام رکوا دیے۔ نور پور سے دریاں ریڑوں پر لد کر آئیں تو عباس نے انہیں صحن میں اتروا دیا۔ ریڑوں کو اس نے کرسیاں لانے کے لیے واپس بھیج دیا۔ گول گول لپٹی ہوئی دریاں دن بھر صحن میں پڑی رہیں۔ دسترخوانوں کے بندھے ہوئے گٹھے ان کے اوپر رکھے گئے تھے تاکہ مٹی سے خراب نہ ہوں۔ شام کے وقت جب چاچا ایک بچڑی حلال کرنے کے لیے خرید کر لایا تو عباس نے اس کا سامنا کیا۔ ابا تجھے یہ ڈھیریاں نہیں دکھائی دیں؟ ادھر ہی تو پڑی ہوتی ہیں، تو نے پہلے نہیں دیکھی؟ مخول کی بات نہیں ابا، ان کے سامنے بٹھا کر کھانا کھلاؤ گے؟ اوے روڑی ہی ہے، کوئی زہر تو نہیں؟ ابا گند ہے گند، یہ زہر ہوتا ہے، ہوا چل گئی توڑ کر منہ میں آئے گا، چھوٹا موٹا تل تنکا کچھ نہیں کہتا۔ اپنی بیری کے نیچے والی روڑی یاد ہے؟ ہاں، وہاں سے بیر چن چن کے کھایا کرتا تھا کہ نہیں؟ تیری جان کو تو کوئی روگ نہیں لگا۔ ابا تو کس زمانے کی بات کرتا ہے؟ چل چھوڑ، میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ کرسیوں کے لیے میں نے ریڑے بھیج دیے ہیں۔ کیوں؟ سرورے کے چوتڑوں کو دریاں چبھتی ہیں؟ ابا تو سمجھتا کیوں نہیں؟ سرورے کی بات نہیں ہے، قطعی عہدے دار ہیں، اس کے تعلق والے لوگ آئیں گے، سرکاری ملازمین وغیرہ، تیرے ایرا وغیرہ کے لیے ایک طرف پلنگ رکھ دیں گے، اوپر کھیس بچھا دیں گے، وہ بھی رکھوا لیں گے۔ کرسیاں ضروری ہیں؟ عباس نے کہا۔ کرسیوں کے لیے میزیں کدھر سے آئیں گی؟ وہ بھی آ رہی ہیں، میں پہلے اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ عباس نے گندگی کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ شہر میں پہنچ کر سب اب باؤ ہو گئے ہیں، چاچا بڑبڑایا۔ عباس نے حسن اور حسین کو روڑی کے مالکان کے پیچھے دوڑایا۔ پولیس کا ملازم ہونے کے واسطے سے گاؤں کے اندر عباس کی ایک حیثیت تھی۔ کچھ ہی دیر میں 3-4 آدمی اکٹھے ہو کر آ گئے۔ چودھری باس مدعا سن کر ایک بولا، ہمارے کان میں حرف پڑ جاتا تو ایک پہر میں صفایا کر دیتے۔ چودھری ایم اے نے ایک بول منہ سے نہیں نکالا، یہ کوئی بات ہے؟ ہمارے گاؤں کی بیٹی کا بیاہ ہے، ہماری عزت ہے۔ ٹھیک ہے، عباس نے کہا، ابھی وقت نہیں گیا، ایک دن بیچ میں ہے، کل اٹھا دو، جگہ بارات کے بیٹھنے کے لائق ہو جائے۔ روڑی کے مالکان، جن کا خیال تھا کہ معاملہ ٹل جائے گا،
اپنی سادگی میں بات کر کے پھنس گئے تھے۔ چاروں کے چاروں کمر پہ ہاتھ رکھے اپنے ڈھیروں کو یوں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے جیسے پہلی دفعہ نظر آ رہی ہو۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، کدھر کو لے جائیں؟ بلو رائی نے ابھی چارہ کاٹا ہے، عباس نے کہا، اس کے کھیت میں لگا دو۔ ہاں جی، بلو رائی جو پاس ہی کھڑا تھا سر ہلا کر بولا، میں حاضر ہوں۔ تو حاضر ہوگا بلو، علی راٹھور خشمگین نظروں سے دیکھ کر بولا۔ ادھر سے اٹھاتے اٹھاتے، آدھی روڑی تیری زمین میں رہ جائے گی۔ تو حاضر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اتنا ہی دیانت والا ہے تو جو روڑی تیرے کھیت میں رہ جائے اس کی قیمت چکا لے۔ غریب آدمی ہوں چودھری علی، کل آدھے کلے کی میری پیلی ہے، میں کہاں سے قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ تالاب کے کنارے ڈال دو، عباس نے کہا۔ سارے گاؤں کی بھینسیں ادھر نہاتی ہیں، آتے جاتے منہ مار مار کے صفایا کر دیں گی، تو کیا سارا دن ادھر کوے چڑیاں منہ نہیں مارتے؟ خدا کا نام لے چودھری باز، بھینس میں اور چڑی میں فرق تو دیکھ۔ اوئے باسے، چاچا احمد دور سے پکارا، دفع کر ان کمیوں کو، میں برود مار کر ان کی ڈھیریاں اڑا دوں گا، دیکھوں گا کیا کرتے ہیں۔ ابا تو چپ کر، عباس نے کہا، مجھے انتظام کرنے دے۔ چودھری ایمو غصہ نہ کر، رحمان بھٹی بولا، تیری بیٹی نہیں ہماری بیٹی کا بیاہ ہے، ہم تو بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ تیری بات چیت کا مجھے علم نہیں، میں نے راستہ بتا دیا ہے، چاچا بد مزاجی سے بولا۔ تالاب دوسری طرف ہے، ولی ڈوگر نے ایک دشواری کی نشان نہیں کر دی۔ ہاتھوں پیروں کی بات ہی ہے نا، عباس نے جواب دیا، کچھ بندے میں دیتا ہوں، باقی کے تم لے آؤ، مل جل کر زمین صاف کر دیں گے۔ کچھ ریڑے مل جائیں تو کام جلدی ہو جائے۔ ریڑوں والے روڑی کو قریب نہیں آنے دیتے، بلو ارائی بولا۔ دگنے پیسے دو پھر بھی حامی نہیں بھریں گے۔ عیسائیوں کا ریڑا بھی ہے، ان سے لے آؤ، عباس نے کہا، پیسے میں دوں گا۔ اگلے روز 20-25 آدمیوں نے اور بچوں نے مل کر ٹوکریاں، ہاتھ والی ریڑیوں اور عیسائیوں کے ریڑے کی مدد سے میدان کی ایسی شکل نکالی کہ جیسے وہاں گندگی کا کبھی نشان بھی نہ تھا۔ پھر بیلچوں والے 2-4 آدمی لے کر عباس میدان کی اونچ نیچ کو ہموار کروانے لگ گیا۔ پلین کر دو، بالکل پلین ہو جائے جیسے سڑک ہوتی ہے۔ جب میدان ہموار ہو چکا تو آسمان صاف دیکھ کر دریاں بچھا دی گئیں، دریوں کے اوپر کرسیاں اوندھی کر کے رکھ دی گئیں تاکہ گاؤں کے بچے ان پر کود کود کر خراب نہ کریں۔ صحن کی دریوں پر بارات کی عورتوں کا انتظام تھا۔ دریوں کے علاوہ چند پھولدار باری باری پایوں والی چارپائیاں بچھائی گئی تھیں جو معتبر عورتوں کی نشست کے لیے مقرر کی گئی تھیں۔ کچھ خاص مہمانوں کے طعام کی خاطر عباس نے 2 بکرے مزید منگوائے تھے جن کی چاچے احمد نے مخالفت کی تھی، مگر عباس کے آگے اس کی ایک نہ چلی تھی۔ نماز مغرب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے بارات آ پہنچی۔ ان کے بیٹھنے کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ عباس کے دوستوں میں 3 سپاہی ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آئے۔ ان کے علاوہ ایک چھوٹا تھانے دار شادی میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے تعلق والے کسی آدمی سے کار اور ڈرائیور مستعار لے کر آیا تھا جو گاؤں سے نکلنے والی کچی سڑک پر کھڑی تھی۔ ادھر بارات کے ساتھ محکمہ انہار کا SDO اپنی چھوٹی سی فیسٹ کار میں آیا تھا جس میں اس کے ساتھ دولہا سوار تھا اور پچھلی سیٹ پر دولہے کی ماں اور بہنیں پھنس کر بیٹھی تھیں۔ اس گاؤں میں یہ پہلا بیاہ تھا جس میں 3 کاریں شامل ہوئی تھیں اور بارات کے ساتھ بینڈ باجے والوں کا دستہ آیا تھا۔ سرور راٹھور کا گاؤں 3 کوس کے فاصلے پر پکی سڑک کے کنارے واقع تھا۔ وہاں سے بینڈ والے تانگوں پہ، گاؤں کے چودھری اپنے گھوڑوں پہ اور عام مدعوئین بیل گاڑیوں پر سوار ہو کر اور کئی پیدل چل کر آئے تھے۔ ان کے بیچ دولہے کا سرخ پھونگ پھونگ والا سجا سجایا گھوڑا بے سوار آیا جس کی باگ ایک کمی تھامے ہوئے تھا۔ وہی کمی سر پہ ایک ٹوکرا اٹھائے ہوئے تھا جس میں تازہ پھولوں کا سہرا رکھا تھا۔ سب کو ہدایت تھی کہ وہ بیاسی کو جانے والی کچی سڑک کے کنارے پر بوڑ درخت کے نیچے جمع ہوں اور اس وقت تک ٹھہریں جب تک کہ بارات مکمل نہ ہو جائے۔ لوگ آ کر دولہے کی آمد کے انتظار میں وہاں بیٹھتے گئے
باجے والے اپنے اپنے ساز کے کل پرزے کستے ہوئے بیچ بیچ میں کوئی اکلوتی تان بلند کرتے رہے۔ ادھر بیاسی کے میزبانوں کو علم ہو چکا تھا کہ بارات پکی سڑک پہ جمع ہو رہی ہے۔ کبھی کوئی نائی کا لڑکا یا میراثی وہاں تک جاتا اور انہیں دیکھ کر آتا، آ گئے ہیں۔ واپس آ کر وہ کہتا، سب منہ اٹھا کر دیکھنے لگتے۔ 6-7 برس سے لے کر 10-12 برس تک کے لڑکے بھاگتے ہوئے جاتے اور لوٹ کر اطلاع دیتے کہ آ گئے ہیں، اور پھر اسی طرف کو بھاگے جاتے۔ پکی سڑک پر بوڑ کے نیچے جب سب باراتی آ چکے تو آخر میں ایس ڈی او کی کار پہنچی، جس میں دلہا اکرم راٹھور شادی کے کپڑے پہنے ننگے سر بیٹھا تھا۔ کار کے پیچھے پیچھے اکرم کا باپ سرور راٹھور اپنے سفید گھوڑے پہ 9 سالہ نواسے کو اپنے پیچھے بٹھائے آ پہنچا۔ اکرم کار سے اتر آیا، ٹوکرے میں سہرے والی پگڑی اٹھا کر اس کے سر پہ جمائی، اور 9 عمر بھانجے کا ہاتھ، جو خود بھی چھوٹا سا دلہا بنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں پکڑایا گیا۔ باجے والوں نے اپنے ساز زور و شور سے بجانے شروع کیے، اور یوں فضا کے اس ارتعاش سے بارات کی آمد کا باقاعدہ اعلان ہوا۔ میزبانوں میں اضطراب کی ایک کیفیت تھی، انتظامات مکمل تھے، مگر ہر کوئی کسی خاص کام کے بغیر آگے پیچھے دوڑنے بھاگنے میں لگا ہوا تھا۔ ادھر بارات پکی سڑک سے اتر آئی اور بینڈ باجے کی معیشت میں کچی سڑک پہ آہستہ آہستہ گاؤں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ 200-250 گز کا یہ فاصلہ انہوں نے رک رک کر کوئی آدھ گھنٹے میں طے کیا۔ ان کے استقبال کے لیے اعجاز اور تھانے دار مجیب اللہ کے علاوہ گاؤں کے 5-7 معزز لوگ موجود تھے۔ چاچا احمد اور عباس دور دور ہی چل پھر رہے تھے۔ بارات کو درجہ بدرجہ کرسیوں، پلنگوں اور دریوں پر بٹھا دیا گیا۔ بیٹھتے ہی دودھ کی کچی لسی سے بھرے گلاس ان کی تواضع کے لیے پیش کیے گئے۔ میٹھی لسی کے گلاس چڑھاتے چڑھاتے مردوں کی بارات پہ نسبتاً خاموشی چھا گئی، مگر صحن میں عورتوں کی ہلچل مچی تھی۔ ڈھولکی، جو گزشتہ 3-4 دن سے وقتاً فوقتاً بجائی جا رہی تھی، اب مسلسل بج رہی تھی۔ میراثنوں کے ساتھ مل کر گاؤں بھر کی لڑکیاں رخصتی کے گیت گا رہی تھیں۔ بارات کے ہمراہ آنے والی عورتیں بھی ایک ڈھولکی لے کر آئی تھیں۔ لڑکے اور لڑکی والی ڈھولکیوں کا مقابلہ جاری تھا۔ ہر 2 فریق ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر میں تھے۔ عورتیں چیخ چیخ کر باتیں کر رہی تھیں۔ باہر باجے والوں نے یکے بعد دیگرے 3-4 گانوں کی دھنیں بجائیں اور اپنے کمال کے عروج پر پہنچنے کے بعد رک گئے۔ پسینہ ان کے چہروں سے بہہ بہہ کر گردنوں کے راستے ان کے سفید کوٹوں کی کالروں میں جذب ہوتا جا رہا تھا۔ باجے اور توتیاں ایک طرف رکھ کر انہوں نے اپنے لمبے لمبے میلے رومالوں سے پسینہ خشک کیا اور دریوں پہ بیٹھ کر لسی کے گلاسوں سے پیاس بجھانے لگے۔ بینڈ کی جانب سے خاموشی ہوتے ہی بھانڈوں کی ٹولیاں آ گئیں، جنہوں نے اپنا تماشا شروع کر دیا۔ انہوں نے لڑکے والوں کی قوم، برادری اور عادات و اطوار کے بارے میں ایسے ایسے لطیفے سنائے اور بھبتیاں کسیں کہ عام حالات میں واجب القتل قرار پاتے، مگر اس موقع پر بارات والوں نے ہنستے ہنستے دلہا اور اس کے باپ کے سر سے وار وار کر نوٹوں کی ویلیں بھانڈوں کو دیں۔ بھانڈوں کی 2 ٹولیاں تھیں، ایک چپ ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی۔ آخر جب لوگوں نے دیکھا کہ کافی ہو چکی تو بھانڈوں کو پکڑ کر نکال باہر کیا۔ وہ کھانے کی امید میں مہمانوں سے ہٹ کر زمین پر بیٹھے رہے۔ اب بارات کے آگے میزوں اور دریوں پہ دسترخوان بچھائے جانے لگے۔ اسی دوران میں مغرب کی اذان ہو گئی۔ چند بزرگ اور کچھ نماز روزے کے پابند نوجوان اجازت لے کر مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ گھر کے اندر ڈھولکی اور عورتوں کی چیخ و پکار اسی طرح قائم تھی۔ کچھ دیر کے بعد نمازی مسجد سے لوٹ آئے۔ نکاح 3 ماہ پہلے بات پکی ہونے کے ساتھ ہی خاموشی سے ہو چکا تھا۔ اب صرف کھانا کھانے کی دیر تھی اور دلہن کی رخصتی کا مرحلہ تھا۔ دسترخوان لگ گئے تھے، دیگیں دم پر لگائی جا چکی تھیں۔ پاس ہی تنور لگا تھا، جہاں سے گرم گرم روٹیاں نکال کر بڑے بڑے چھابڑوں میں ڈھیر کی جا رہی تھیں، مگر کھانا شروع نہ ہو رہا تھا۔ اصل میں ملک جہانگیر کا انتظار ہو رہا تھا۔
وہ چند روز پیشتر اعجاز کو ایک دکھ بھرا پیغام بھیج چکا تھا۔ ملک صاحب نے کہا ہے، منشی نے آ کر بتایا تھا، بیٹی کی رخصتی میری موجودگی کے بغیر نہ ہو، جیسے بھی ہو سکا میں آؤں گا۔ ہو سکتا ہے یہ آخری شادی ہو جس میں میں شمولیت کروں۔ انتظار کرتے ہوئے 10-15 منٹ گزر گئے تو سب کو یہ بات بتا دی گئی۔ باراتیوں میں جو بے صبری کے آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا اور پیٹ کو سہارا دینے کے لیے مزید لسی مانگ کر پینا شروع کر دی۔ اس کے کچھ ہی دیر کے بعد ایک گاڑی کی بتیوں کی روشنی کچی سڑک پہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ پنڈال سے کچھ فاصلے پر آ کر جیپ رک گئی۔ چاچا احمد ایک طرف سے نمودار ہو کر آہستہ آہستہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ اعجاز اس سے پہلے جیپ تک پہنچ گیا۔ جہانگیر کو سہارا دے کر جیپ سے باہر نکالا گیا۔ زمین پہ پاؤں دھر کر وہ ایک موٹی سی چھڑی کی مدد سے ڈگمگاتا ہوا کھڑا ہوا۔ ساتھ ہی اس کے دو نوکر دائیں اور بائیں بازو سے پکڑ کر چلاتے ہوئے اسے آگے لے کر آئے۔ سہاروں کے باوجود وہ قدم قدم چونٹی کی چال چل رہا تھا۔ عالمگیر، اعجاز اور چاچا احمد اس کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے۔ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے آدھے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادھر آؤ ملک صاحب، یہاں تشریف رکھو۔ درمیان والے آدمیوں نے اپنی کرسیاں پیش کیں۔ بیٹھو بیٹھو جی، اعجاز ان سے بولا، اور کرسیاں آ جاتی ہیں، آرام کرسیاں لے کر آ اندر سے۔ مگر ان آدمیوں نے اصرار کر کے جہانگیر اور عالمگیر کو اپنی کرسیوں پہ بٹھا لیا اور خود سامنے کھڑے حال احوال پوچھنے لگے۔ جہانگیر خاموشی سے سر ہلا کر جواب دیتا رہا۔ پھر اس نے سر ہلا کر چاچے احمد سے پوچھا، سب کام ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کے فضل سے، چاچے احمد نے جواب دیا۔ جہانگیر نے پہلی بار منہ کھول کر بات کی تھی۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ تو وہ پہلے ہی تھا، اور اب اسے دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہاتھ لگانے سے ہی مسمار ہو جائے گا۔ پھر بھی اعجاز کو خیال نہ تھا کہ اس کی آواز، جو اس کی شخصیت کا اہم جز تھی، اتنی ناتواں ہو چکی ہوگی کہ مشکل سے کانوں تک پہنچے گی۔ اللہ رکھا، جہانگیر نے دوبارہ ہاتھ اٹھا کر کہا، اور خاموش ہو گیا۔ دیگوں کے ڈھکنے اٹھے اور فضا میں بکھری ہوئی کھانے کی دھیمی دھیمی خوشبو تیزی سے چاروں طرف پھیل گئی۔ دیگی لوہے سے کفگیر ٹکرانے کی مخصوص آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ پلیٹوں کے چھوٹے چھوٹے مینار دسترخوانوں کے کناروں پر لا کر رکھ دیے گئے۔ چند منٹ کے اندر کھانے کی بڑی بڑی تشتریاں مہمانوں کے آگے پہنچ گئیں۔ باراتی، جن کی اشتہا عروج پر تھی، کھانے پر پل پڑے۔ عشاء کی اذان ہوئی، مگر نماز کے لیے پوری رات پڑی تھی۔ صرف اعجاز نے ایک بچے کو امام صاحب کی جانب پیغام دے کر دوڑایا کہ نماز سے فارغ ہوتے ہی تام میں شرکت کے واسطے تشریف لے آئیں۔ صحن میں عورتوں کا شور اسی طرح جاری تھا۔ 8-10 نوجوان لڑکوں نے مسمار شدہ دیوار تک قطار بنا کر کھانے کی تشتریاں اندر پہنچانے پر اپنے آپ کو مامور کر لیا تھا۔ دیوار کے دوسری طرف اسی طرح نوجوان لڑکیوں کی ایک قطار بنی تھی، جو پلیٹیں اور تشتریاں پکڑ پکڑ کر صحن میں مہمان عورتوں کے آگے رکھتی جا رہی تھیں۔ مردوں، عورتوں اور بچوں کے ہجوم میں معلوم ہوتا تھا کہ صرف یہی دو ٹولیاں ہیں جنہیں نہ بھوک محسوس ہو رہی تھی نہ کھانے کی فکر تھی۔ لڑکوں نے خوب استری کی ہوئی سفید شلوار قمیض کے سوٹ اور کئی ایک نے بوسکی کی قمیض پہن رکھی تھی۔ انہوں نے سر میں تیل ڈال کر کنگھی سے بال جمائے ہوئے تھے اور چند ایک نے گلے میں پھولوں کے ہلکے ہار پہنے ہوئے تھے۔ لڑکیاں رنگ برنگ ریشمی کپڑوں میں ملبوس تھیں جو گیس لیمپوں کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ برتنوں کی کھنک کے ساتھ چوڑیوں کی کھنکار اور نوجوان شرمیلی ہنسی کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی آنکھوں میں چاہت کی چمک تھی۔ عالمگیر، جو ان لڑکوں لڑکیوں سے چند سال بڑی عمر کا تھا، لبوں پہ ہلکی مسکراہٹ سے کنکھیوں سے ان کی جانب نگاہیں پھینک رہا تھا، مگر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا ہوا جہانگیر لقمے منہ میں ڈالتا ہوا ٹکٹکی باندھے ان نوجوانوں کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اگر کوئی آس پاس سے جہانگیر کے ساتھ مخاطب ہو کر بات کرنے کی کوشش کرتا تو عالمگیر اس کے بازو پہ نرمی سے ہاتھ رکھ کر سرگوشی میں کہتا کہ ملک صاحب کو باتیں کرنے سے
تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جسے سن کر مخاطب کرنے والا پیچھے ہٹ جاتا یا عالمگیر سے بات شروع کر دیتا۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اب کھانے کی رسد ختم کر کے ٹوٹی ہوئی دیوار کے آر پار کھڑے باہم باتیں کرنے کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ اچانک کسی بات پہ لڑکوں کے غول سے بلند کہکہوں کی آواز اٹھی اور لڑکیوں کی طرف سے چیخ نما ہنسی پیدا ہوئی۔ پنڈال میں بیٹھے ہوئے سب ثانیتاً ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اوئے مسخریاں بند کرو، اعجاز نے دور سے آواز دی۔ چلو ادھر چل کر بیٹھو۔ وہ ہاتھ سے ہانکنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ چلو چلو چلو۔ لڑکیاں سر نیچے کر کے دیوار کے پیچھے چھپ گئیں۔ لڑکے منہ موڑ کر آہستہ آہستہ چند قدم پیچھے کو چلے۔ جیسے ہی انہوں نے اعجاز کی توجہ دوسری طرف مبذول ہوتے دیکھی، فوراً پلٹے اور وہیں آ کھڑے ہوئے جہاں پرلی طرف لڑکیاں اپنے مورچے پر قائم تھیں۔ جہانگیر اپنے آگے رکھا بکرے کے گوشت کا سالن اور روٹی کھاتے کھاتے برابر اس سارے تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اعجاز نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جہانگیر کی کرسی کے عقب میں گاؤں کے 10-12 کتے اور 5-6 بلیاں جمع تھیں۔ اعجاز کو ان کی موجودگی کا علم اس وقت ہوا جب ایک بار کتے بلیوں پر حملہ آور ہوئے اور دونوں نے مل کر آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ جہانگیر روٹی کا نوالا توڑتا اور اسے شوربے میں بھگو کر منہ میں رکھ لیتا، مگر اس کے جبڑے روٹی کو چبانے کے لیے متحرک نہ ہوتے۔ اس کی بجائے یوں دکھائی دیتا کہ وہ اس نوالے کو چوس رہا ہے۔ 1-2 منٹ کے بعد وہ روٹی کے ٹکڑے کو اصلی حالت میں منہ سے اگلتا اور انگلیوں میں پکڑ کر عقب کی جانب اچھال دیتا۔ کتے اس پہ جھپٹ پڑتے۔ اس طرح وہ گوشت کی ایک بوٹی اٹھا کر منہ میں رکھتا، کچھ دیر تک اسے چوستا رہتا، پھر نکال کر پیچھے پھینک دیتا۔ کتوں کو کسی نہ کسی طور علم ہو جاتا کہ ہوا میں اچھلا ہوا ٹکڑا روٹی کا ہے یا گوشت کا، اور گوشت کی بوٹی پر وہ واضح تندی سے حملہ آور ہوتے۔ اس کارروائی کے دوران جہانگیر نہ روٹی کو دیکھتا، نہ میز پر رکھی ہوئی گوشت کی پلیٹ کو، اور نہ ہی وہ اپنے پیچھے کتوں بلیوں پر نظر ڈالتا، بلکہ اندھوں کی مانند ہاتھ سے ٹٹول کر روٹی توڑتا اور بوٹی اٹھاتا، منہ میں چوس کر اسے پیٹھ کے پیچھے گرا دیتا۔ یوں وہ برابر اپنے سامنے لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے، جو اب کاغذ کے چھوٹے چھوٹے گولے بنا کر ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے، اس عمل کو مکمل کرتا اور اسے دہرائے جاتا۔ اس شخص کو جس نے انتہائی وفاداری سے اپنی زندگی گزاری تھی، اب اس بات کا ذرا برابر خیال نہ رہا تھا کہ لوگ اس کی ٹکٹکی کو نامناسب خیال کر رہے ہوں گے۔ اس کی نظروں میں لپک اور لچک، لالچ اور لجاجت، زندگی اور موت کا ایک ایسا ملا جلا تاثر تھا جو اعجاز کے تصور پہ ثبت ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ مسحور ہو کر جہانگیر کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ ایک باراتی نے آ کر اعجاز سے بات شروع کر دی، اور یوں اس کی توجہ جہانگیر سے ہٹی۔ جب جہانگیر ختم کر چکا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے برتن اٹھانے کو کہا۔ ایک آدمی لوٹا، صابن دانی، تولیہ اور چلمچی لے کر آیا۔ ہاتھ دھو کر جہانگیر نے عالمگیر سے اعجاز کو بلانے کے لیے کہا۔ عالمگیر نے ایک نوکر کو بھیجا۔ اعجاز گھر کے صحن سے نکل کر آیا۔ جہانگیر کے پاس آ کر وہ اس کی بات سننے کو جھکا تو ایک آدمی نے کرسی لا کر اعجاز کے پیچھے رکھ دی۔ جہانگیر نے جیب سے نقدی کے 2-3 بڑے نوٹ نکالے اور اعجاز کی جانب بڑھا دیے۔ احمد خان، تو الٹے دماغ کا آدمی ہے، کبھی گرم کبھی سرد، یہ لو بیٹی کو جا کر دے دو۔